बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। MQM हैज़ बीन हिट हार्ड बाय द बैट। MQM को जो बल्ले ने हिट हार्ड किया है ये वो हमेशा याद रखेगी। MQM वो पार्टी है जो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वोट लेती थी हर बार, बल्कि 1.5 लाख 1 लाख वोट अगर इसको पड़ जाता था तो ये कबूल ही नहीं करती थी, एक्सेप्ट ही नहीं करती थी कि हमें 1 लाख जो वोट पड़ा है ये ज़रूर कहीं ना कहीं धांधली हुई है। लेकिन इस बार इमरान खान से जो मुकाबला हुआ है MQM का, ANP का, JUI, पीपल पार्टी, इवन पूरी PDM, और ये PDM 13 जमातों का जत्था है, और इस पर MQM को पड़े हैं इस बार बाई इलेक्शन में 13,700 समथिंग वोट, और इस पर वो सर जोड़कर बैठ गए हैं। आला सतह का इजलास बुलाया जा रहा है। वसीम अख्तर साहब वो भी जियो न्यूज़ पर इंटरव्यू दे रहे थे, और ये उनकी बैड परफॉर्मेंस, एक बैड परफॉर्मेंस, दूसरा ये कि ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर जैसे टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करके लोग फेंक देते हैं डस्टबिन में, और ये भी उसी तरह का। अगर ये खुद अपनी साख बचाती, अवाम के लिए काम करती, मुल्क और कौम के लिए, तो PTI की तरह ये भी फेम हासिल कर लेती। लेकिन ये चंद सीटें हासिल करने के लिए, वजारतें हासिल करने के लिए ये इस्तेमाल हो जाती है। फिर ये क्या होता है, इनकी जो शोहरत है अब वो ख़त्म हो गई है, यानी 1.5 लाख से अब ये आ गए 13,000 के वोट पर। ये है अब इनका वोट बैंक। PDM से इत्तेहाद करके पछता रही है, PTI से इत्तेहाद तोड़ा, PDM में जा घुसे, और ये कह रहे हैं कि हमसे जो मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहे PDM वाले। लेकिन मुआहदे के अलावा और भी कुछ हुआ है। ये जो हार्स ट्रेडिंग हुई है ना, उसमें आप मुलविस थे, और हार्स ट्रेडिंग करवाने में MQM को इनका ही एक बंदा शामिल था। ऑडियो लीक में शायद उसका नाम अदनान है, उसका जिक्र है। शहबाज शरीफ से कह रहे हैं कि उसको भी कोई ना कोई वजारत चाहिए, क्योंकि उनसे मुआहदा करवाने में उस बंदे का, शायद उसका नाम नदीम है या अदनान है, वो कन्फर्म करके मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ये सारी डील करवाने में उसका हाथ है, तो वो उसको जो है ना शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उसका भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो सिर्फ मुआहदा नहीं हुआ, आपकी डील हुई है, लेन देन भी हुआ है, हार्स ट्रेडिंग भी हुई है। ये ना कहें कि सिर्फ मुआहदा हुआ है। अब अल्ताफ हुसैन को लाने की भी कोशिश की जा रही है। अगर अल्ताफ हुसैन आ जाता है, अब तो इंस्टीट्यूशन जो है ना इस पर काम कर रहे हैं, सुनने में यही आ रहा है कि उसको लाने की जो है ना पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ को भी, तो उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे अगर अल्ताफ हुसैन आ गया तो इस MQM को ख़त्म कर देगा, क्रैश करके रख देगा। वो अपने नुमाइंदे जो है ना कैंडिडेट खड़े करेगा इलेक्शन में, फिर इसका जो है ना बोरिया बिस्तर लिफ्ट अब भी ख़त्म हो गया है। अब ये डीफेम हो गए हैं, कुछ नहीं बचा इनके पास, ANP के पास, JUI के पास। अब पता है क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि इमरान खान अपनी ही जीती हुई सीटों पर फिर दोबारा जीता है। हुण कर लो गल, हल्के वही हैं जो आपने चूज किए, जिनमें आपको लगता था कि हमारा वोट बैंक इसमें ज्यादा है, उसी में आप हारे हैं। इमरान खान वाहिद लीडर बन गया है जो बाय इलेक्शन में 11 हलकों में उसने खुद इलेक्शन लड़ा है और कामयाब भी हुआ है। कौमी असम्बली की जो नशस्तें थी 7, उसमें 6 वो ले गया है। सूबाई थी जो 3, उनमें से 2 वो इमरान खान ले गया है। आपके पास बचा क्या है? आपने तो जो जिस तरह हल्के चूज किए थे, आपने कहा था कि इमरान खान को हम किक आउट कर देंगे, अपने मुकदमात ख़त्म कर रहे थे। इमरान खान ने आपकी सियासत ही ख़त्म कर दी। इसका जो नुकसान है आपको आने वाले इलेक्शन में, जो आम इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और एक नई मंतक आ गई है, वो है अहसन इकबाल साहब की, कि हमारी जो तवज्जो थी टोटल थी फ्लड विक्टिम्स की तरफ,
ہم ان کی جو تعمیر نو بحالی کی طرف متوجہ تھے اور عمران خان ہم سے جیت گیا، ایسے جیت گیا۔ کس علاقے میں آپ کی توجہ تھی؟ کیا کام کیا آپ نے فلڈ وکٹمز کے لیے؟ اتنا بڑا فلڈ ڈیزاسٹر جس کو آپ کو وہ 3 مہینے الرٹ وارننگ جاری کی گئی تھی، آپ نے اس سے نمٹنے کی کوشش کی؟ آپ نے لوگوں میں اویئرنیس دی ان کو کہ کہیں شاید وہ کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں، اپنی جان و مال کہیں اور شفٹ کر دیں؟ ایسا کچھ کیا؟ آپ نے جان بوجھ کر کسی کو مطلع نہیں کیا۔ محکمہ موسمیات نے یہ پیشن گوئی کی تھی، آپ چاہتے یہی تھے کہ سیلاب آئے، تباہی ہو، فصلیں تباہ ہوں، کسان تباہ ہو اور ہمیں امداد ملے، پیسہ ملے اور ہم ہڑپ کریں۔ اب یہ فلڈ وکٹمز والا جو پیسہ ہے آپ IMF میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آپ ڈی فیم ہوئے، بلکہ ختم ہوئے، آپ سیاسی موت مار چکے ہیں۔ 2-4 سیٹیں لے لیتی تھی JUI، اب ختم۔ مولانا قاسم صاحب کو بھی ذلیل کروا کے رکھ دیا۔ جو بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے وہ خراب ہو گیا ہے، وہ تباہ ہو گیا ہے۔ اب PDM پہلے علیحدہ علیحدہ ذلیل ہو رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم مل کر کیوں نہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر ذلیل ہو، پھر PDM بنا لی۔ اب باہر نکلنے کے قابل نہیں رہے، ووٹ مانگنے کے قابل نہیں رہے۔ نواز شریف صاحب نے رپورٹ طلب کر لی ہے، 2 دن کے اندر اندر مجھے رپورٹ دے۔ کس چیز کی رپورٹ دے؟ 2 دن کے اندر اندر آپ کو الیکشن ہارنے کی رپورٹ چاہیے، اور عوام پر جو انہوں نے رولر پھیرا ہے اس کی رپورٹ کب مانگیں گے؟ کراچی میں 200 روپے کلو دودھ ہو گیا اور 300 روپے کلو دہی ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں ہیں جی؟ یہاں نہ آپ کو اسلام یاد آتا ہے، نہ آپ کو فتوے یاد آتے ہیں، اب تو لانگ مارچ بھی بھول گئے۔ یا آپ ڈرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہی کچل کے رکھ دیں گے؟ ایک اور خبر ہے جی کہ وہ NA 237 میں جہاں عمران خان ہارے ہیں کراچی میں، اس کا جو رزلٹ ہے اس کو عمران خان نے چیلنج کر دیا ہے۔ وہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں چلا گیا، فی الحال اس کی جو جیت ہے اناؤنسمنٹ فی الحال رک گئی ہے۔ اب اس کا جو ہے نا اب ہائی کورٹ ہی فیصلہ، دوبارہ اس پر جو ہے نا الیکشن ہوگا میرے خیال میں۔ رانا ثناء اللہ نے ایک سٹوپڈ بیان دیا ہے کہ اکتوبر کی ڈیڈ لائن عمران خان کی اپنی پولیٹکس کی جو ہے نا ڈیڈ لائن ہوگی، یعنی اس کی سیاست کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے بیانات بھڑکیں اور یہ بھڑکیں اس لیے مارتا ہے تاکہ مجھے وزارت داخلہ کی سیٹ پر مجھے یہ براجمان کیے رکھیں، مجھے یہاں سے نہ ہٹیں۔ باقی کر کیا سکتا ہے؟ اب یہ تو تب پتہ چلے گا جب عمران خان کال دے گا۔ اور الیکشن ہارنے کی وجہ یہ قرار دیا کہ ہم لوگوں کو ٹھیک وقت پر ریلیف نہیں دے سکے۔ آپ کو پتہ نہیں تھا؟ مفتاح اسماعیل نے بیان دیا ہے کہ گیس کا جو بحران ہے اب ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا بڑا اور خطرناک بحران ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی لو کر چکا ہوں، میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ دسمبر میں ایک تو گندم کا بحران اور دوسرا گیس کا بحران، یہ اب اس کے لیے عوام جو ہے نا مینٹلی طور پر تیار ہو جائے۔ یہ 1-1.5 مہینہ میں پہلے بھی لو کر چکا ہوں اس پر، اب وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب یہ اداروں پر انسٹیٹیوشنز کو بلیم کریں گے، اب کر رہے ہیں انسٹیٹیوشن کو بلیم، فلاں کا عمران خان لاڈ لائے، اس کا لاڈ لائے، یہ ہے وہ ہے۔ ابھی تھوڑا اور بھی ویٹ کریں اس کا۔ اور مبشر لقمان صاحب ایک شو میں بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ مریم ایسے بھاگی ہے جیسے سکول سے چھٹی ہونے کے بعد بچیاں بھاگتی ہیں، یعنی کہ ان کو چھٹی کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب گھنٹی بجتی ہے تو وہ پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھتی، یعنی اتنے وہ بچے اکتائے ہوئے ہوتے ہیں سکول سے، کلاسز سے، خاموشی سے، تو اس طرح بھاگی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ حمزہ شہباز بھی باہر نہیں نکلے، ان کو پتہ تھا ہم ہار جائیں گے، اس لیے وہ شرمندگی کیا ہاں جی ہم نے تو کمپین میں حصہ ہی نہیں لیا، جیسے احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری توجہ تو فلڈ وکٹمز کی طرف تھی، کیا تھی؟
آپ کی توجہ کیسے ختم کرنے میں تھی، عمران خان نے آپ کی سیاست ہی ختم کر ڈالی۔ کل تک دو باتیں ہو رہی تھی کہ نواز شریف کو ہم واپس لا رہے ہیں، اب مریم نواز چلیں گے، وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے بھاگیں گے، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہم ہار چکے ہیں، اور اس معاملے پر بے الیکشن جیت گیا عمران خان، لیکن تھوڑی سی بھی غفلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو۔ اگر غفلت کی تو سمجھیں آپ ہار گئے۔ آپ مزید جو ہے نا اپنی کمپین جاری رکھیں اور اپنا بیانیہ جو ہے نا عوام میں جو گھر کر چکا ہے اسی پر قائم رہیں۔ عوام تنگ ہے ان لوگوں سے، ہم بھی تنگ آ کر ہم نے JUI نون لیگ کو چھوڑا ہے۔ بات کچھ کرتے ہیں، بند کمروں میں کچھ ہو رہا ہے، بیک ڈور رابطے کچھ اور ہیں، فرنٹ فوٹ پہ جب آتے ہیں تو وہ عوام کی حمایت میں بولتے ہیں۔ بند کمرے میں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کا ہتھیار ہے احساس پروگرام، صحت کارڈ، اس کو بند کر دیں۔ میڈیا پر آ کر آپ عوام کی جو ہے نا رہنما بن جاتی ہیں۔ یہ دوغلی پالیسی عمران خان کی آج پیشی تھی، کیونکہ کل جو ہے نا ضمانت آج تک کے لیے، آج جب کہ 18 تاریخ ہے، جو ہے نا ضمانت میں توسیع ہوئی تھی ایک دن کے لیے، اب جو ہے نا ان کو 31 اکتوبر تک ضمانت میں، اور یہ وہ معاملہ ہے ممنوع فنڈنگ والا معاملہ، اس پر جو ہے نا وہ پیشیاں اٹینڈ کر رہے ہیں۔ 31 اکتوبر تک ایک تو ان کی بیل جو ہے وہ آگے کر دی گئی ہے، ضمانت منظور ہو چکی ہے، اور حاضر سے استثناء وہ بھی عمران خان کو مل گیا۔ اور میرا خیال ہے کہ جج صاحبان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان پر مقدمات وغیرہ یہ سارے انتقامی کارروائی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، اس لیے کچھ چیزوں میں عمران خان کو ریلیف بھی مل گیا ہے۔ لیکن ایک جو افسوسناک خبر ہے وہ ہے NRO2، اور اس معاملے پر بھی ہم ججز سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اب مجبور ہیں، کیونکہ جس طرح کی انہوں نے قانون میں تبدیلی کی ہے اس کے مطابق ججز نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ان کی پکڑ ہوگی۔ ونس اگین نون لیگ انشاءاللہ، نون لیگ بلکہ پوری PDM انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جیلوں میں ہوگی۔ جس طرح انہوں نے قانون تبدیل کیے وہی قانون انشاءاللہ ہم پاور میں آ کر دوبارہ لاگو کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔